अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है फितना क्या है। फितना आजमाइश है, टेस्ट है, इम्तहान है। कुर्ब क़यामत के दौर से पहले फितनों ने आना था, ये अल्लाह ताला की किताब तकदीर में लिखा हुआ है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सामने रखना चाहती हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिमी युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ अहदुहुम दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितनों के वाक़े होने से पहले तुम नेक आमाल में जल्दी करो। सुबह को आदमी ईमानदार होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, और शाम को ईमानदार होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। लोग दीन को दुनिया के सामान की खातिर फरोख्त कर देंगे। पहली बात जो इस हदीस में है, फितनों के वाक़े होने से पहले पहले नेक आमाल कर लो। इस हदीस से हमें पता चलता है कि फितनों के बारे में जानना इस हवाले से भी ज़रूरी है कि फितने में मुब्तला होने से पहले, फितनों के आने से पहले नेक आमाल करने शुरू कर दें, और जब फितनों का आगाज़ हो जाए तो नेक आमाल में और ज़्यादा तेज़ी ले आएं। ये बात बहुत अहम है। युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन, आदमी सुबह का वक्त होगा, मोमिन होगा। सुबह वो उठा, उसने अज़कार भी किए, नमाज भी अदा की, तिलावत भी की। उसके बाद वो रोज़ी कमाने के लिए निकला तो उसने लिहाज ही नहीं किया कि उसकी रोज़ी हलाल ज़राए से है या हराम ज़राए से। हर एक रोज़ी को अपना हक समझता है और हलाल और हराम के बारे में जानना अपना फ़र्ज़ नहीं समझता। बचना तो बहुत दूर की बात है। आज के इस दौर में आप ये देखिए कितने ऐसे अफराद हैं जो हलाल और हराम के बारे में सोचना चाहते हो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कोई शख्स ऑफिस वर्क करता है और ऑफिस वर्क करते हुए उसके जहन में फ़कत ये है कि मैंने मेहनत करनी है और उसका बदल मुझे मिलना है। अब आप देखिए कि कोई, आज का दौर ऐसा है जिसमें हर चीज़ की बुनियाद ही एडवर्टाइजिंग पे हो गई। सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जानते हैं, और कौन है? शाज़ बहुत कम लोग हैं जिनका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है। हर वक्त हर कोई अपनी अशिया की एडवर्टाइजिंग कर रहा है। अब आप देखिए कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों तक अपनी चीज़ को पहुंचाना हर एक का हक है। अब पहुंचाने वाले जब पहुंचाते हैं तो कितने ही लोग हैं, कितने सोर्सेज इख्तियार करते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए ये तो अब बड़ी कॉमन सी बात है, और बहुत लोग इसके इतने आदी हो गए कि इसके बारे में कोई
आवाज़ ही नहीं उठती, कोई बुरा भी महसूस नहीं करता कि किसी एडवर्टाइजमेंट में कोई खातून हो, उसका लिबास मुख्तसर हो या ज़्यादा हो, वो कोई भी बात करे, ऐसा लगता है कि जैसे इसका ईमान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इससे आगे बढ़िए तो आप देखिए कि हलाल व हराम के हवाले से यानी सूरत हाल ये हो गई कि सूदी इदारों के बारे में लोगों का नुक्ता नज़र बदल गया। बैंक्स के साथ जो डीलिंग है और फिर बैंक्स के जो उमूर हैं, फ़र्ज़ करें कि कोई कंपनी है जो किसी बैंक की सर्विसेज देने के लिए अपनी मेहनत कर रही है। मिसाल के तौर पर जैसे पीछे से कुछ सॉल्यूशंस फराहम कर रही है, तो हर एक को ये है जिसने बिल्डिंग रेंट पे दी, वो कब सोचता है। हमारे यहाँ अगर आप इस फिरोजपुर रोड पे जाएं तो आपको पता चलेगा बहुत सी बिल्डिंग्स के बाहर लिखा होता है सिर्फ बैंक्स के लोग इसे रेंट पे ले सकते हैं, सिर्फ बैंक्स के लिए है। अच्छा, आप ये देखिए कि जो यानी वो कंपनीज जो बैंक्स को सॉल्यूशंस फराहम करती हैं किसी भी एतबार से, जैसे पेपर फराहम करना, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे बिजली चली जाती है तो दीगर जो सॉल्यूशंस फराहम किए जाते हैं, या बैंक के एडवर्टाइजिंग के लिए जो लोग काम करते हैं, या इसी तरह से उनके दीगर उमूर अंजाम देने के लिए जैसे ऐप्स बनाने के लिए कोई कंपनी काम करती है। अब जो फ़र्द आईटी का फ़र्द है तो वो कब सोचेगा कि मेरी ये जॉब जो है जिसमें मेरी असिस्टेंस एक बैंक के लिए है, एक सूदी इदारे के लिए है, वो कब ये समझता है कि ये मेरी जॉब यानी इसमें कोई हलाल व हराम का भी सवाल उठता है। हर कोई सोचे समझे बगैर वो सब काम किए चले जा रहा है जिससे उसे माल मिल जाए, जिससे दुनिया की रोज़ी मिल जाए। कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई फ़र्द अगर एक माल में जॉब करता है, एक लड़की है या एक लड़का है, जॉब करते हुए कब किसी के जहन में ये बात आती है कि इस्लाम की बेटी को ये ड्रेस पहनना चाहिए या नहीं? किसी के जहन में कब ये बात आती है कि इस लड़की ने जो फ़राइज़ अंजाम देने हैं, उन फ़राइज़ को अंजाम देते हुए क्या उसके जहन में लड़की हो या लड़का कभी ये बात होती है कि किन उमूर से हमें रोका गया और किन उमूर की पाबंदी करने के लिए हमें हुक्म दिया गया? यानी अगर आप ये देखें लाइफस्टाइल के हवाले से, तो अपने घर से निकलने के बाद हर एक ये समझता है कि अब मेरी ज़िंदगी और ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, इन सब को पूरा करना दयानतदारी से अगर मैंने काम कर लिया, और ये भी बहुत कम लोगों के जहन में होता, इतना मेरे लिए काफ़ी है। घर से नमाज़ पढ़ के निकलने वाला, कुरान की तिलावत तक करके निकलने वाला, अपने आप को मोमिन समझ के निकला था, लेकिन शाम को जब घर लौटा, अब घर लौटते हुए उसके पार्ट पे क्या है? आप एजुकेशन हासिल करने के लिए निकले, तालीम देने के लिए या तालीम लेने के लिए या ज़िंदगी के दूसरे उमूर अंजाम देने के लिए, शाम को लौटते वक्त क्या कैफियत होती है? कितने लोग हैं जो हलाल रोज़ी कमा के वापस जाते हैं? कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी के बगैर घर वापस चले जाते हैं? कितने लोग हैं जो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी ड्यूटी में ख़यानत करते रहते हैं? कितने लोग हैं जो वादा खिलाफ़ी करते रहते हैं? कितने लोग हैं जो बेहयाई के काम ओपनली अंजाम देते रहते हैं अपनी ड्यूटी समझ के? इसके बावजूद अपने आप को मोमिन समझते हैं, शाम को घर लौटते हैं, मगरिब की नमाज़ की अदायगी के बाद, इशा की नमाज़ की अदायगी के बाद सब पुरसुकून हो जाते हैं, सूद खाने वाला भी, सूद लिखने वाला भी। और फिर आप ये देखिए कि जैसे बेहयाई के मनाज़िर रिकॉर्ड करने वाला भी, और दुनिया के दीगर उमूर में
اپنی قوتیں صلاحیتیں لگانے والا بھی۔ تو آج ہم ایسے دور میں ہیں جس دور میں واقعتاً ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم فتنوں کے اندر انٹر نہیں ہو چکے؟ کیا یہ دور فتنوں کا نہیں ہے؟ کیا ہم بہت بڑی آزمائش میں نہیں ہیں؟ آج دیندار گھرانوں کے بچے بھی باہر نکلتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں ہمارے لیے اسلام کو پریکٹس کرنا ممکن نہیں ہے، ہم ان حالات میں اسلام کو پریکٹس نہیں کر سکتے۔ ریلی لاک ڈاؤن کے عرصے میں بچوں میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جب بچے گھر رہے ہیں تو ماں باپ کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جا کے کیا سیکھا۔ جب انہوں نے آن لائن کلاسز لی ہیں، جب اپنے بچوں کے معاملات دیکھے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے بچوں کے سکولز آف کرا دیے۔ اور اگر اس کے اوپر ریسرچ کی جائے تو یہ کوئی ہزاروں میں تعداد نہیں ہے، لاکھوں میں تعداد پہنچ چکی ہے جو بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں، جن کے ماں باپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اسکول ہمارے بچے کو سنوارنے کی بجائے معذرت کے ساتھ اس کی زندگی کی بہتری کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ عجیب بات ہے، اپنی نسلوں کے لیے لوگوں کے جذبات کیسے ہیں؟ اہل خاندان سمجھتے ہیں، ماں ہو، باپ ہو یا دیگر اہل خاندان سمجھتے ہیں اسکول کی رسپانسبلٹی ہے۔ اسکول کہتا ہے کہ یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری، نہ سوسائٹی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اسکول نہ گھر۔ تو پھر یہ خضر و فصل ہے انسانوں کی۔ اس دنیا میں وجود میں آنے والے بچے، پروان چڑھنے والی نسلیں آج کہاں تک پہنچ گئیں؟ کیا اس بارے میں ہم سب رسپانسبل نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سے حشر کے میدان میں سوال نہیں ہوگا؟ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ روم تباہ ہوا تھا تو اہل روم نے تباہ شدہ کھنڈروں پر بیٹھ کر اپنی قوم کے لیے راستہ تلاش کیا تھا اس دنیا کا۔ ہاں، یہ درست ہے کہ ہم ایک ایسی صورتحال کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر سے خیر کو ہمارے رب نے ابھارا ہے، اور ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اپنے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور اس دنیا میں بینگ اے مومن ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو، ان کی وصیت کو، اور میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ اس کو اپنے قلب و ذہن میں بھی جگہ دیں گے، اور اس کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لے کے آئیں گے کہ یہ آپ کے اندر دفن ہو کے نہ رہ جائے۔ ایک حدیث کا ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو جو صرف آپ کی زندگی تک رہ جائے۔ یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے ان حدیث کو، ان باتوں کو پہنچانا ہے، تذکرہ کرنا ہے ہر ایک کے سامنے، تاکہ جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کر دے۔ تو حدیث کے الفاظ عربی میں بھی آپ کے سامنے ہیں اور اردو میں بھی، بار بار دہرائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو آج بھی روشن کر دے اور قیامت کے دن بھی ہمارے چہروں کو منور کر دے۔ یہ سچی بات ہے، یہ ہمارے رب نے فرمائی ہے کہ حشر کے میدان میں کچھ چہرے سیاہ ہوں گے
और कुछ चेहरे रोशन होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के चेहरों को रोशन फरमा दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितनों के वाक़े होने से पहले तुम नेक आमाल की जल्दी करो। नेक आमाल यूं ही अंजाम नहीं दिए जाते। नेकी से पहले मोहब्बत होती है, फिर नेकी सीखी जाती है। सीखते सीखते नेकी किरदार का हिस्सा बन जाती है। देखिए, किसी को लफ्ज़ याद करवाना आसान है। आप क्या करेंगे, एक आयत को 20 दफ़ा याद करवा दें, 20 दफ़ा कोई दोहरा ले तो आयत ज़हन का हिस्सा बन जाती है। दूसरी आयत, तीसरी, एक रुकू, 2, 3, 4, एक पारा और 30 पारे याद कर सकते हैं। बहुत बड़ा मकाम है हिफ्ज़ करने वाले का, लेकिन बाअमल होने वाले के लिए। इल्म के साथ अमल ज़रूरी है, लेकिन एक तकलीफ़ जो मेरे दिल को लाहक रहती है, हमारी सोसाइटी में लोगों ने ये समझा कि इल्म महज किसी चीज़ को जान लेना है, समझना भी नहीं। जानना, दोहरा लेना, इल्म जानना भी है, समझना भी है, लेकिन इल्म असल में बरतने के लिए है। और कभी किसी का अमल नहीं बदलता जब तक किसी के दिल के अंदर उसका यकीन नहीं उतरता। दिल के अंदर का यकीन चाहिए, और यकीन इंसान को नेक मजालिस में शिरकत करने से मिलता है। मजलिसी ज़िंदगी और सोबत इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। इल्म की बात तो आप कहीं से भी लेंगे, आपको मिल जाएगी, लेकिन अमल में लाने के लिए यकीन की, ईमान की ज़रूरत है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ, क्योंकि यहाँ तज़किरा है नेक आमाल का। यही हमारा गोल है कि हम नेक आमाल करें। फितनों के दौर के बारे में जानना है, नेक आमाल करने के लिए, आमाल बदलने के लिए, नेकियों के लिए। नेक आमाल सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं। नेकी सीखे बगैर नहीं आती। आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, उनके अंदर ऐसे शैतान हिर्स का बीज बो देता है। मैं सोचती हूँ, छोटा सा बच्चा देने से पहले लेता है, और लेते लेते उसकी इतनी आदत हो जाती है, उसको लगता है मेरा काम सिर्फ लेना है। कितनी ही माएँ हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ फ़कीर बनाकर रखती हैं। हाँ, माँ जब दूध पिलाती है, माँ जब बच्चे को खाना खिलाती है, जब उसके कपड़े तब्दील करती है, जब सब लोग उस बच्चे से मोहब्बत करते हैं, उसकी केयर करते हैं। 1 साल की उम्र तक बच्चा सिर्फ फ़कीर रहता है। 2 बरस की उम्र तक भी फ़कीर ही रहता है। मैंने बहुत कम माँओं को देखा है कि बच्चों को देने वाला बनाए। माँ जब बच्चे को अच्छे तरीके से उसकी केयर करती है, उसको खिलाती पिलाती है, पहनाती है, उसको लगता है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। माँ उसे देने वाला हाथ कब बनाती है? कितनी कम माएँ हैं जो बहुत छोटे बच्चे को सलाम लेना सिखाती हैं, लेकिन सलाम लेना फिर भी सिखा देते हैं लोग। सलाम करना, सलामती भेजना, और बच्चे पहले हाथ में लाते हैं, और फिर जब उनकी ज़ुबान चल पड़ती है फिर मुंह से भी सलाम करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप सोसाइटी का जायज़ा लेके देखें, एक स्कूल के अंदर दाखिल होने वाले बच्चे को देखिए, कितने बच्चे हैं जो सलाम करना घर से सीख के आते हैं। आप जब सोसाइटी का जायज़ा लेंगे तो आपको पता चलेगा सलाम में भी बखीली है। अब फिर ये देखिए कि बच्चे को जब
کھانے پینے کی ہر چیز مل رہی ہے، اس کو اگر کوئی شیئر کرنے کے لیے کہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ میں اپنے پاس رکھ لوں۔ کیا یہ کتے جیسا عمل نہیں ہے جس میں سب گھر والے خوش ہوتے ہیں؟ ہرس تو کتے کے اندر ہوتی ہے، اس کے پاس اگر ایک ہڈی ہے نا اور دوسری اسے نظر آ جائے تو چاہتا ہے دوسری بھی مل جائے، اور اگر اپنے ہی سائے کو وہ پانی کے اندر دیکھتا ہے تو اس پہ بھی بھونکتا ہے کہ یہ شاید کوئی دوسرا کتا ہے جو مجھ سے میری ہڈی لینا چاہتا ہے۔ وہ اپنی اس کو پورا جانور میں مل جائے کھینچ کے مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنے ہی خوددار لوگ ہوتے ہیں، خود کسی سے لینا نہیں چاہتے لیکن دینا نہیں سکھاتے۔ آپ کبھی کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو سکھا کے دیکھیے، میں نیکی سکھانے کی بات کر رہی ہوں کہ نیکیاں ہوتی کیسے ہیں۔ آپ کسی بچے کو سکھا کے دیکھیے، آپ کو فیل ہوگا کہ دینا بچے کے لیے کتنا ٹف ہوتا ہے۔ اپنی چاکلیٹ، اپنا کھلونا، اپنے استعمال کی چیزیں بچہ دینا نہیں چاہتا، سارے گھر والے مل کے اس پہ محنت کرتے ہیں، تب کہیں جا کے اس کی بخیلی، اس کی ہرس دور ہوتی۔ جس نے دینا نہیں سیکھا وہ بڑا بھی ہو گیا تو اس کے اندر کا انسان بچہ ہی ہے، اس نے نہیں سیکھا ہوا دینا۔ آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں لوگوں کو کہ لوگ اسمائل پاس نہیں کرتے، مسکرا کر دیکھنا نہیں چاہتے، مسکراہٹ کی بھی ہرس ہے کہ وہ مجھے مل جائے، دوسروں کو اسمائل پاس کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ کسی نے مسکرا کر دیکھنا سکھایا ہی نہیں، کسی نے اپنی ضرورت کی اشیاء شیئر کرنی سکھائی ہی نہیں۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو، ذرا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، لنچ باکس لے کے جاتا ہے تو ماں کیا چاہتی ہے کہ بچہ بھرپور طریقے سے اپنے لنچ کو خود یوز کر لے۔ وہ کب اسے نصیحت کرتی ہے کہ اسے شیئر کر لینا؟ پھر نیکی کہاں سے آئے گی؟ نیکی یوں ہی دلوں کے اندر نہیں آ جاتی، نیکی سیکھنی پڑتی ہے، نیک اعمال کو لرن کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم حدیث سن رہے ہیں نا، الفاظ ہیں نا جن کو سن رہے ہیں، لیکن ہم ان کو کھول رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں۔ لیکن نیکی کی محبت پڑھنے کے باوجود دل کے اندر خود بخود نہیں آئے گی۔ دو چیزیں بہت ضروری، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا، کیونکہ توفیق کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیک اعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ نیکی تعاون چاہتی ہے، یہ بات ویسے تو سادہ سی ہے، اور آپ قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں نا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں۔ تو انسان کو یوں لگتا ہے اچھا کوئی نیک عمل ہوگا تو ہم بھی چلو تھوڑا سا حصہ ڈال لیں گے۔ بھائی اپنے گھر میں اپنے بچے کے لیے کون حصہ ڈالتا ہے کہ اس کو بھی نیکی کے کام کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کریں، اس کو سپورٹ کریں، وہ سچ بولنا سیکھے، وہ امانت کو سیکھے، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کو سیکھے، وہ ہمدردی سیکھے، غمخواری سیکھے، وہ ایثار کرنا سیکھے، وہ دینے والا ہاتھ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا، دینے والا ہاتھ، یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ بننا ہے، اور دینے والا ہاتھ بننا سیکھنا ہے، اور یہ رات دن کرنے سے ہوگا۔ اور میں چاہتی ہوں ایک نیکی کرنا آپ ضرور سیکھیں، پریکٹس کریں، پھر آ کے شیئر کیجیے گا۔ ایک ہفتے میں پریکٹس کر کے دیکھیں۔ آج آپ جب گھر جائیں گے نا، آپ اپنے گھر والوں کو نیکی سکھانا چاہتے ہیں نا، ایک صدقہ باکس بنائیے جس سے آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں۔ ہر صبح ہر شام تھوڑا یا زیادہ خود بھی صدقہ کریں، گھر والوں سے بھی صدقہ کروائیں۔ جانتے ہیں میں نے کوڈ کھولنے کی کوشش کی ہے،
اور ایک راز کو اوپن کرنے کی کوشش کی ہے. جب انسان کی مٹھی کھلتی ہے نا تو دل کھلتا ہے. تو مٹھی کھولنا سیکھیں, مٹھی کھولنا سکھائیں. کم یا زیادہ کتنے لوگ ہیں جو صدقہ باکس ضرور بنائیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ صدقہ باکس بنائیں گے نا. اس صدقہ باکس میں دیکھیے آپ کے پاس آج کی شام سے لے کے نیکسٹ فرائیڈے کی مارننگ تک کا وقت ہے. نیکسٹ فرائیڈے مارننگ پہ جب آپ آئیں گے تو اس وقت تک بیچ کے 6 دن ہوں گے. آج کی شام اور فرائیڈے مارننگ ملا کے 7 دن ہو چکے ہوں گے. یعنی 14 مرتبہ آپ کو نیکی کرنے کا موقع مل چکا ہوگا. آپ جب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قائم رہنا کس قدر مشکل ہے. کبھی صبح بھولیں گے, کبھی شام کو بھولیں گے. میں نے بچوں سے اکثر پوچھا ہے کہ آپ کو جب کوئی بات یاد نہیں رہتی تو آپ کیا کرتے ہو؟ تو اب بچے کہتے ہیں ہم الارم لگا لیتے ہیں. اپنے آپ کو یاد دلانے کا طریقہ ہے نا, تو آپ ایک ٹائم فکس کر لیں, الارم لگا لیں. یہ وقت ہے جس وقت پہ ہم نے صدقہ کرنا. ٹائم فکس کر کے آپ اپنے آپ کو عادی کر سکتے ہیں. آپ جس وقت انشاءاللہ اس نیکی کو سیکھیں گے پھر آپ اس کو خرچ کرنا بھی سیکھیں گے, کیونکہ خرچ کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. خرچ کہاں کریں؟ لوگوں کو خرچ کرنا نہیں آتا. جیسے نارملی آپ دیکھیں, آپ ایک سیزن کے کپڑے بناتے ہیں, اگلی دفعہ جب آپ نے کپڑے پہنے, آپ بہت سارے کپڑے دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ان کپڑوں کا کیا کریں. نکال کے الگ کر دیں گے, پھر جہاں دل کرے گا کبھی ڈھیر اٹھا کے اکٹھا کر دیں گے. دینا چاہیں گے, دیے نہیں جاتے, پھر پڑے رہتے ہیں. گھروں کے اندر اتنی فضول چیزیں اکٹھی ہوئی رہتی ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈبے, باٹلز, ساکس اور ضرورت کی چیزیں, بچوں کی پینسلیں, کاپیاں, بکس, کتنی چیزیں ہیں. بیڈ شیٹس ہیں. بھائی آپ استعمال کرتے ہیں, اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو درست, اگر استعمال نہیں کرنا تو اسے آپ نکال سکتے ہیں, لیکن نکالنا نہیں آتا. یہ چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں. میں نے بس 2 چیزوں میں سے ایک پر ابھی بات کی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نیکی کی باتیں سیکھ لی تو نیکی ہو جائے گی. نیکی کے کام عملی طور پر کرنے سیکھنے ہیں انشاءاللہ. تو فتنوں کا دور اس لیے پڑھنا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنی ہے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا. میں ایک بار پھر حدیث کو آپ کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں. تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہوگا, اور شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا, آپ نے اپنے دین کا کبھی سودا کیا ہو دنیا کی خاطر؟ کوئی تسلیم نہیں کرتا. کبھی آپ نے کوئی شادی کی تقریب اٹینڈ کیا؟ کیا دین کا سودا ہوتے نہیں دیکھا؟ کبھی آپ نے کسی ڈیتھ کے موقع پر دیکھا ہے؟ اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو کب کب سودا نہیں ہوتا. کیا وقت کا سودا نہیں کرتے؟ جس وقت کو آپ کارآمد کاموں میں گزار سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں, کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں. کیا اس وقت پر آپ کو نیکی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بنیاد پر جنت جانے کا فیصلہ ہوگا یا آپ کی موبائل ایکٹیویٹی پہ, یا جو گیجٹس آپ یوز کرتے ہیں ان کے استعمال پر ہے کہ آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ وقت کا خسارہ ہے, ٹوٹل لاس ہے. اگر آپ نے اپنے وقت کو قیمتی نہ سمجھا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا.
پھر کبھی نہیں آئے گا۔ رب العزت نے فرمایا سورہ الکہف، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں، کیا ہم آپ کو بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کے زندگی میں گم ہو گئیں، سارا وقت دنیا کمانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تعلیم حاصل کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں محنت کر رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہیں ایک شہر میں کتنے تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں میں کتنے اداروں میں کو ایجوکیشن میں کتنے لڑکے لڑکیوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کتنے لوگ ہیں جو آپس میں بیٹھ کے جب اکیلے باتیں کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض کی باتیں کرتے ہیں۔ اس ایک شہر میں ایک دن میں ہونے والی بے حیائی کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں، کہاں کہاں کیا حادثات اور کیا واقعات ہو رہے ہیں، کیا ہم اس کو کاؤنٹ بھی کر سکتے؟ کاؤنٹ لیس، اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی کتنی بیٹیاں اپنا وقت، اپنی حیا، کتنے بیٹے اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ڈگری ملے گی، جاب ملے گی، بزنس کریں گے، دنیا بہتر ہو رہی ہے، کس بھی آپ پر دین کو دنیا کی خاطر فروخت کر کے۔ اور آپ دیکھیں کس ماں باپ کا یہ ذہن نہیں ہے کہ بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے، بچے چھوٹے ہوں تب بھی، بچے بڑے ہوں تب بھی۔ آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں کو ایجوکیشن سب کے لیے قابل قبول ہے۔ آج ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں لڑکیوں کا جاب کرنا، لڑکوں کے ساتھ مل کے جاب کرنا اور مالز میں جانا، یعنی مالز کے اندر جاب کرنا۔ مثلا میں کبھی سوچتی ہوں، یعنی آج میں یہ جو بات کرنے لگی ہوں، ایک سینیٹری کی شاپ ہے، وہاں پر کسی لڑکی کی جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، جہاں جہاں آج لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، کیا واقعی یہ دین کو فروخت کرنا نہیں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عورت کی جاب کرنے یا کمانے کے خلاف، بھائی کو عزت کے ساتھ بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے، عزت کے بہاف پہ ہی سارے کام کرنے ہیں۔ سوچئے گا ضرور اس ہفتے میں کہاں کہاں دین کو فروخت کرتے ہیں دنیا کے لیے، اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے حکم کی نفی کرتے ہیں، جب آپ پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور میں پس پشت ڈالنے کی کیا کیا بات کروں، اذان کی آواز آئی، پس پشت نہیں ڈالتے، وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ وقت نکل گیا، وہ وقت کہاں لگایا؟ دین کے لیے یا دنیا کے لیے؟ رب کے حکم کے مطابق یا اس کے حکم کے خلاف؟ کون ہے جو نہیں جانتا؟ سب کو پتا ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ کسی کو اگر حیا کے تحفظ کا کوئی احساس دلائے تو کہتے ہیں اچھا جب حیا کی حفاظت کی عمر آئے گی تو دیکھی جائے گی، یعنی جو یوتھ ایج ہے، ینگ ایج ہے، اس میں تو حفاظت نہیں کی تو بڑھاپے میں تو ویسے بھی ہر پردے کے مسائل فرق ہو جاتے ہیں۔
सतर व हिजाब के मसाइल फ़र्क हो जाते हैं, लेकिन एक एक जगह पर जहाँ सच बोलने का मकाम है, झूठ बोलना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में जायज़ा लेंगे तो आपको फील होगा एक दिन में कितने झूठ, कितने। मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जो अपने आप को सच्चाई के रास्ते पे लगाना चाहते हैं कि शैतान किस किस तरह से झूठ बुलवाते हैं। एक दिन में आखिर कितनी खयानत। अमानत में खयानत सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कोई माल रखवाए और आप उस माल को इस्तेमाल कर लें या माल वापस ना करें, आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली अंजाम नहीं देते, ये भी खयानत है। आपके पास किसी ने अपनी कोई बात अमानत के तौर पर दी कि ये बात किसी और को पता ना चले, आप उसके राज की हिफाजत नहीं करते, ये भी खयानत है। एक बीवी अपने शौहर की बातों को सारे ज़माने में फैलाती है, ये बात सब ख़वातीन अपना हक समझती हैं। मर्द अगर अपनी बीवी की बात सब लोगों के दरमियान करते हैं, शौहर और बीवी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या अपनी किताब में नहीं कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो औरतें आपके लिए लिबास है, आप उनके लिए लिबास हो। जस्ट लाइक गारमेंट, जैसे लिबास जिस्म की हिफाजत करता है ना, ऐसे ही मर्द और औरत का ये ताल्लुक़ एक दूसरे के राजों की हिफाजत के लिए भी है, एक दूसरे की मिजाजों का मेल नहीं होता। ऐसे में जब आपस के झगड़े हो रहे होते हैं, ऐसे में जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं, हर मुख्तलिफ माहौल में किस तरह से इस रिश्ते की हिफाजत करनी होती है, खयानत किस किस तरह से होती है, कैसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। रियली अगर आप अपनी ज़िंदगी में 5 बुनियादी वैल्यूज़ को सीखना चाहें ना, अखलाक में से 5 चीज़ें, सिद्क, अमानत, ईफ़ाए अहद, अदल और हया, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, फिर भी इसमें एक्सीलेंस अचीव करना वाक़ईतन बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये सब करने वाले काम हैं और अमाल का सीखना ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितनों के वाक़े होने से पहले तुम नेक अमाल की जल्दी करो, या अल्लाह हमें तौफीक अता करना। इन फितनों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ये कहाँ से उठेंगे। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह से इस हाल में सुना कि आप मशरिक़ की तरफ मुँह किए हुए थे। आपने फरमाया, आगाह रहो, फितना इस जगह होगा। आगाह रहो, अला इन्नल फितना हाहुना। आगाह रहो, फितना इस जगह होगा जहाँ से शैतान का सींग तुलू होता है। अब आप देखिए कि एक बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बताई, क्या इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है? शैतान के सींग से क्या मुराद है? शैतान का सींग कहाँ से तुलू होता है? फितने कहाँ से उठेंगे? मशरिक़ से। साहबा फितनों के दौर को पहचानते थे। हम इन चीज़ों की डिटेल देखेंगे इंशाअल्लाह। सैयदा हुज़ैफ़ा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हर उस बात की खबर दे दी जो क़यामत तक पेश आने वाला है, और हर चीज़ के बारे में आपसे सवाल किया गया सिवाय इसके कि मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया कि अहले मदीना को कौन सी चीज़ मदीना से निकालेगी। मुस्लिम की 7265 नंबर रिवायत। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हमारे नबी, हमारे रसूल ने तमाम फितनों से आगाह किया है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन फितनों के बारे में जानें और उनसे बचने की कोशिश करें और उनके आने से पहले नेक आमाल में जल्दी कर लें। फितनों
فتنوں کے دور کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا۔ یہ حدیث کتنی اہم ہے، یعنی لوگ اپنے آپ کو قبر سے باہر غیر محفوظ سمجھیں گے اور لوگ چاہیں گے کہ کاش ہم ان سے پہلے قبر میں چلے جاتے، کاش ہم ان سے پہلے قبر میں چلے جاتے۔ ابھی آپ لوگ کرونا کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنے پیاروں کو وینٹیلیٹرز پہ دیکھا، ہاسپٹلز میں دیکھا، ان گھرانوں کی کیفیت کو دیکھیے، لوگوں کی کیفیت کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں جو ایس او پیز اس کے لیے ڈیفائن کیے گئے، ہاتھ نہیں ملانا، ماسک لگانا ہے، بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے، قریب نہیں آنا، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہر روز آپ کو سنائی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو خوف کا سودا ہے نا، خوف کی تجارت ہے، خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بیماری کا خوف ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا خوف انسانوں کے لیے کبھی نفع مند نہیں ہو سکتا، اور اس کا نتیجہ انسانوں کی تباہی کے سوا کسی اور صورت میں نہیں آئے گا۔ خوف ایک ایموشن ہے، فیئر، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ حد سے بڑا ہوا خوف انسان کو نارمل نہیں رہنے دیتا۔ کیا خوف صرف بیماری کے لیے دلایا جا رہا ہے؟ بیماری سے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے، احتیاط کے لیے؟ مقصد خواہ کوئی بھی ہو، لیکن ہر چیز ایک لمٹ کے اندر نفع دیتی ہے۔ احتیاط میں اور خوفزدہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ آپ ماضی میں بھی دیکھیے، جو ویکسینیشن آتی ہے اس سے پہلے ایسے ہی شدید خوف دلایا جاتا ہے، سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جس وقت یعنی خوب انہی چیزوں سے بزنس کر لیا جاتا ہے تو پھر اگلا خوف بیچنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خوف کا سودا ایک طویل مدت سے جاری ہے صحت کے نام پہ، کیونکہ انسان اپنی زندگی چاہتے ہیں، انسان موت کو ناپسند کرتے ہیں، بیماری کو ناپسند کرتے ہیں، یہ بڑا فطری امر ہے۔ انسانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیلتھ کے نام پر ہیلتھ ہی کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ انسان کی ذہنی صحت خوف کے ساتھ ممکن ہے۔ ہاں، ایک اللہ کا خوف ایسا ہے جس خوف کی وجہ سے انسان ذہنی، روحانی، عملی طور پر صحت مند رہتا۔ تو ہم جس دور میں ہیں، اس دور میں انسان خوف زدہ ہے۔ تھوڑا اور پریشر آئے گا نا، لوگ آبادیوں سے بھاگ جائیں گے۔ تھوڑا اور پریشر آئے گا تو لوگ نیچرلی زندگی سے موت کو پریفرنس دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، لیکن کرونا سے بڑا فتنہ غیر اللہ کا خوف کھانا ہے۔ یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے، اور فتنے میں ہم ہیں۔ آپ کرونا سے ضرور بچیے، لیکن خوف کھانے سے بھی بچیے۔ احتیاط ضروری ہے، لیکن خوف کھانا
ضروری نہیں ہے. خوف کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا ہے. یہ خوف نفع مند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. فتنوں کا دور کیسا ہوگا ہم اس کتاب میں دیکھیں گے. اسلام اجنبی ہو جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, عمل کم ہو جائے گا, علماء وفات پا جائیں گے, حلال و حرام میں تمیز نہیں رہے گی, دین میں نئی باتیں نکال لی جائیں گی, یہود و نصارہ کی پیروی کی جائے گی, امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہوگی, لوگ صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوں گے, بتوں کی پرستش ہوگی, زنا, شراب اور موسیقی کو حلال کر لیا جائے گا, بدکاری اور فسق و فجور بڑھ جائے گا, بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی, خواہشات گمراہ کریں گی, عورتیں باریک لباس پہنیں گی, حیا, امانت اور رحمت دل سے نکال لی جائیں گی, قتل و غارت گری عام ہوگی, گمراہ حکمران مسلط کر دیے جائیں گے, دلوں میں لالچ اور بخیلی ڈال دی جائے گی, امانت دلوں سے نکال دی جائے گی, حق تلفی عام ہوگی, جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا, ہر طرف دھوکہ دہی عام ہوگی, حق کو چھپایا جائے گا, جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی, وعدے کو ضائع کیا جائے گا, عزت کا معیار بدل جائے گا, اولاد والدین کی نافرمان ہوگی, قطع رحمی عام ہوگی, ہمسایوں سے برا سلوک کیا جائے گا, اچھے اور برے لوگ گھلے ملے ہوں گے, صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا, لوگ سیاہ خضاب لگائیں گے, عمریں کم ہوں گی, اچانک موت عام ہوگی, زمانہ جلدی جلدی گزرے گا, مال و دولت کی کثرت ہوگی, عمارتوں پر فخر ہوگا, تجارت عام ہوگی, عورتوں کی کثرت ہوگی, کم عمر اور کم عقل لوگ ہوں گے, کئی کذاب اور دجال ہوں گے, سرزمین عرب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی, زلزلے کثرت سے آئیں گے, بارش ہونے کے باوجود زمین کچھ نہیں اگائے گی, زمین میں دھنسنے, شکلیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے, اور آنے والا ہر دور پہلے دور سے بدتر ہوگا. اس کے بعد قیامت کی 10 علامات ظاہر ہو جائیں گی اور قیامت آ جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے واضح کیا کہ فتنوں سے کیسے پناہ مانگنی چاہیے اور فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے. کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے آگاہ کیا تھا, آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچا لیں اور قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا بن حابس نے سوال کیا تھا, متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟